بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جماعت اول کی اردو کی کتاب کا آج پہلا لیکچر ہے۔ آپ لوگ سب کتاب کھول لیں اور صفحہ نمبر 31 اوپن کر لیں، اور صفحہ نمبر 31 پہ ہے ہمارا سبق آج کا چالاک گلہری۔ میں سبق کی پڑھائی کروں گی اور ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتاؤں گی۔ ایک کوا بہت بھوکا تھا۔ وہ بڑی دیر سے کھانے کو کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اچانک اسے ایک اخروٹ پڑا نظر آیا۔ کوا چونچ سے اخروٹ توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ اخروٹ کا چھلکا بہت سخت ہوتا ہے، اس لیے وہ اخروٹ کو توڑ نہ سکا۔ اس کے پاس ہی درخت کے نیچے ایک گلہری بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کوے اور اخروٹ کا یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ کوے سے اخروٹ لینے کی کوئی ترکیب سوچنے لگی۔ وہ کوے کے پاس آئی اور بولی، کوے بھائی، اس بیکار سی چیز کو توڑنے کے لیے اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ تم اسے نہیں توڑ سکو گے۔ کوا بولا، دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی۔ میں نے سنا ہے کہ اخروٹ کی گری بہت مزیدار ہوتی ہے، میں تو اسے کھا کر رہوں گا۔ گلہری بولی، اچھا تم اسے توڑنا ہی چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں ایک آسان سی ترکیب بتاؤں۔ ترکیب طریقے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوا بولا، جلدی بتاؤ۔ گلہری نے کہا، اخروٹ کو لے جا کر سامنے والی چٹان پر گرا دو۔ چٹان پہاڑ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اخروٹ پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ جائے گا۔ کوے کو گلہری کی یہ بات پسند آئی۔ وہ چونچ میں اخروٹ لے کر اڑا اور اسے چٹان کے اوپر لے جا کر چھوڑ دیا۔ وہ اخروٹ چٹان سے ٹکراتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور چھلکے سے گری نکل آئی۔ اتنے میں گلہری بھی وہاں پہنچ گئی اور مزے لے لے کر اخروٹ کی گری کھانے لگی۔ کوا نیچے آیا تو اخروٹ سچ مچ ٹوٹ چکا تھا، لیکن گلہری اس کی گری ہڑپ کر چکی تھی، یعنی کھا چکی تھی۔ کوا بیچارہ کیا کرتا، افسوس کر کے رہ گیا۔ جی مزے کی سٹوری ہے نا؟ چلیں آپ لوگ سب مشق کی طرف آ جائیں، اور مشق میں سب سے پہلے ہیں جی سوال جواب۔ پہلا سوال ہے، کوے کو کیا نظر آیا؟ جی کوے کو اخروٹ نظر آیا۔ دوسرا سوال ہے، کوے سے اخروٹ کیوں نہ ٹوٹ رہا تھا؟ اس لیے، جواب ہے اس کا جی، اس لیے کہ اخروٹ کا چھلکا بہت سخت ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کوے کے خیال کے مطابق اخروٹ کی گری کیسی ہوتی ہے؟ کوے کے خیال کے مطابق اخروٹ کی گری بہت مزیدار ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، گلہری نے کوے کو اخروٹ توڑنے کا کیا طریقہ بتایا؟ گلہری نے کہا کہ اخروٹ کو سامنے والی چٹان پر گرا دو تو پھر وہ پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سوال ہے، اخروٹ کی گری کون کھا گیا؟ جی اخروٹ کی گری کس نے کھائی تھی؟ گلہری نے کھائی تھی۔ جی اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2 ہے، جملے بنائیں، ٹھیک ہے؟ پہلا لفظ ہے چھلکا۔ اخروٹ کا چھلکا سخت ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے تماشا۔ اس کا جملہ آپ لوگ خود بھی بنا سکتے ہیں آسان سا، لیکن میں بھی بتا رہی ہوں آپ کو ساتھ ساتھ۔ گلہری کوے اور اخروٹ کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ تیسرا لفظ ہے ترکیب۔ گلہری کوے سے اخروٹ لینے کی ترکیب سوچنے لگی۔ چوتھا لفظ ہے بیکار۔ دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی۔ اور پانچواں لفظ ہے چونچ۔ کوا چونچ میں اخروٹ لے کر اڑا، ٹھیک ہے؟ آگے ہے، الفاظ کو ترتیب دے کر جملہ بنائیں۔ آپ لوگ بک پہ ہی سالو کریں گے، ٹھیک ہے؟ الفاظ کو ترتیب دے کر آپ نے کیا بنانا ہے؟ جملہ بنانا ہے۔ بہت ایک بھوکا کوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا صحیح جملہ کیا ہوگا؟ ایک کوا بہت بھوکا تھا۔
دوسری لائن دیکھیں، لکھا ہوا ہے چھلکا ہوتا سخت اخروٹ ہے کا بہت. اس کو آپ نے ترتیب دینی ہے، ٹھیک ہے، پراپر جملہ بن جائے گا. اخروٹ کا چھلکا بہت سخت ہوتا ہے. تیسرا ہے اتنے گئی گلہری میں ایک وہاں پہنچ. ٹھیک ہے، تیسرا جملہ دیکھیں، اس کو آپ ترتیب دیں گے تو یہ ہوگا اتنے میں ایک گلہری وہاں پہنچ گئی. نمبر 4 دیکھیں، چیز ہوتی دنیا کوئی میں بیکار نہیں. اس کو اگر صحیح کر کے لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی. نمبر 5 ہے آئی پسند کوے بات گلہری کو کی. تو اس کو اگر صحیح کر کے لکھیں گے تو لکھیں گے کوے کو گلہری کی بات بہت پسند آئی. جی آگے ہے سوال نمبر 2 ہے دیے گئے درست لفظ سے خالی جگہ پر کریں. کوا نیچے آیا تو ڈیش سچ مچ ٹوٹ چکا تھا. پیالہ یا اخروٹ؟ جی اخروٹ، یہاں لکھیں گے اخروٹ. کوے کی نظر ڈیش، کوے کی نظر پڑی ڈیش مونگ پھلی پر یا اخروٹ پر؟ کس پر نظر پڑی تھی کوے کی؟ اخروٹ پر. ٹھیک ہے، خالی جگہ میں آئے گا اخروٹ پر. پیج ٹرن کریں، آگے دیکھیں. گلہری کوے اور اخروٹ کا یہ ڈیش دیکھ رہی تھی. کیا دیکھ رہی تھی وہ؟ تماشا یا مقابلہ؟ تماشا. اخروٹ کی گری بہت ڈیش ہوتی ہے، بد مزہ یا مزیدار؟ مزیدار. اخروٹ چٹان سے ٹکراتے ہی ڈیش ہو گیا. ٹکڑے ٹکڑے یا آدھا؟ ٹکڑے ٹکڑے. ٹھیک ہے، آگے ہے سوال نمبر 3 ہے اخروٹ ایک خشک میوہ ہے، ایسے 5 اور میووں کے نام لکھیں. جی کون کون سے ایسے میوے ہیں جو ہم سردیوں میں بھی کھاتے ہیں؟ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے خشک میوے جو ہوتے ہیں وہ تو زیادہ تر سردیوں میں ہی کھائے جاتے ہیں نا، تو آپ کو خود بھی پتہ ہوگا تو میں بھی بتا دیتی ہوں. مونگ پھلی، چلغوزہ، پستہ، چھہارا، بادام. ٹھیک ہے. سوال نمبر 4 ہے کوے کے علاوہ 5 پرندوں کے نام لکھیں. یہ تو آپ لوگوں نے پریپ میں بھی کیا ہوگا نا کہ 5 برڈس کے انگلش میں بھی کرتے ہیں نام اور اردو میں بھی 5 پرندوں کے نام لکھتے ہیں. تو کوئی سے 5 پرندوں کے نام لکھ دیں، جیسے چڑیا، عقاب، طوطا، بلبل، چیل. ٹھیک ہے، آگے ہے کالم الف اور کالم بے کو آپس میں ملائیں. اخروٹ کو لے جا کر سامنے، اس کو ملانا ہے، سامنے والی چٹان پر گرا دو. کوا ایک ڈیش، کوا آگے کیا ہے؟ پرندہ ہے. کوا ایک پرندہ ہے. کوا چونچ سے اخروٹ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا. اچانک اسے ایک اخروٹ نظر آیا، اخروٹ پڑا نظر آیا. کوا دیر سے کھانے کو کچھ ڈھونڈ رہا تھا. ٹھیک ہے، آگے ہے اس سبق میں سے 6 چھوٹے چھوٹے جملے تلاش کر کے لکھیں. تم اسے نہیں توڑ سکتے، جیسے یہ پہلا جملہ انہوں نے مثال کے طور پہ دیا ہوا ہے کہ تم اسے نہیں توڑ سکتے. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنے ہیں؟ 6 جملے اور لکھنے ہیں، جیسے ایک کوا بہت بھوکا تھا. یہ چھوٹا سا جملہ ہے نا. نمبر 1 پہ آپ یہ لکھ دیں گے. نمبر 2 پہ لکھیں گے اخروٹ کا چھلکا سخت ہوتا ہے. نمبر 3 پہ آپ لکھ دیں گے اخروٹ کی گری مزیدار ہوتی ہے. نمبر 4 پہ آپ لکھ دیں گے دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں. نمبر 5 پہ آپ لکھیں گے اخروٹ سچ مچ ٹوٹ چکا تھا. نمبر 6 پہ آپ لکھیں گے کوے کو گلہری کی بات پسند آئی. ٹھیک ہے، سب قواعد کی طرف آ جائیں. مذکر اور مؤنث. ٹھیک ہے، اس کی تعریف میں پڑھوں گی اور آپ نے دھیان سے سننی ہے. لڑکوں اور مردوں کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو مذکر کہتے ہیں، جیسے بھائی، استاد، درزی، باپ وغیرہ. اور لڑکیوں اور عورتوں کے لیے بولے جانے الفاظ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے بہن، استانی، درزن، ماں. جی جو لڑکوں کے نام ہوتے ہیں یا جو لڑکوں کو بلانے کے لیے نام استعمال کیے جاتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں اور مذکر ہوتے ہیں، اور جو لڑکیوں کو بلانے کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان الفاظ سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں. ٹھیک ہے، اب نانا جو ہے وہ کیا لڑکی کو نانا کہتے ہیں، عورت کو کوئی نانا کہتے ہیں؟ جی کیونکہ مرد ہوتا ہے نا، تو مردوں اور لڑکوں
کو بلانے کے لیے جو نام استعمال کیا جاتا ہے یا جو رشتہ استعمال ہوتا ہے اسے ہم مذکر کہتے ہیں. تو یہ مذکر ہے. ماں عورت ہے تو پھر یہ مؤنث ہوا. دادا مذکر ہے. آپا یہ مؤنث ہے. دلہا مذکر ہے. رانی یہ مؤنث ہے. ماموں مذکر ہے. استاد مذکر ہے. دھوبن مؤنث ہے. چچی مؤنث ہے. انڈے اور بچے دینے والے جانور مادہ ہوتے ہیں اور اس لیے انہیں مؤنث کہتے ہیں، جیسے چڑیا، چیونٹی، کتیا، گائے، مرغی وغیرہ. جو پرندے اور جانور انڈے یا بچے نہیں دیتے انہیں مذکر کہتے ہیں، جیسے چڑا، چیونٹا، کتا، بیل، مرغا وغیرہ. مذکر اور مؤنث یہاں پر بھی آپ نے الگ کرنے ہیں، ٹھیک ہے. صرف انسانوں میں ہی مذکر مؤنث نہیں ہوتے بلکہ جانوروں میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں سے آپ اس مذکر اور مؤنث الگ کریں، ٹھیک ہے. مذکر ان الفاظ میں مذکر جو ہیں وہ گدھا، مور، گھوڑا اور بندر ہیں. مؤنث جو ہیں وہ کبوتری، ہتھنی، شیرنی اور بلی ہیں. آگے پیج ٹرن کریں. آپ نے اس کہانی میں پڑھا ہے کہ ایک کوا بہت بھوکا تھا. درخت کے نیچے ایک گلہری بیٹھی ہوئی تھی. درست پر آپ نے نشان لگا دینا ہے، ٹھیک ہے. کوا کیا ہے؟ کوا ہے مذکر اور گلہری کیا ہے؟ مؤنث، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے آپ کا خوش خطی لکھیں. یہ آپ نے پیارے پیارے سے الفاظ بنا کے آپ نے خوش خطی لکھنی ہے یہیں بک پہ، ٹھیک ہے. آپ کا لیسن ختم ہوا. اللہ حافظ.